بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھارت کے لیے بڑی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ ان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو کچھ خبریں بتاتا ہوں جو بھارت نے کیا عالمی سطح پہ، اور بھارت کے ساتھ ایکچولی یہ ہو کیا رہا ہے۔ بھارت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نئے چنگل میں خود پھنسا لے گا، اور وہ کیسے پھنسا لے گا یہ چیزیں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو پہلے آپ چھوٹی سی خبر ویسے سن لیں کہ کرونا وائرس کی جو ویکسین بھارت میں لگی ہے، بھارت دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جو ویکسین خود بناتے ہیں، اور دنیا بھر کی ویکسین بھارت میں بنتی بھی رہی ہے، بڑے لمبے عرصے سے بن رہی ہے، وہاں پہ فیسلٹی ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں یہ تانے دیتی تھی کہ بھارت ویکسین بنا رہا ہے اور پاکستان کو مل بھی نہیں رہی۔ تو اس وقت پاکستان میں الحمدللہ کوئی 4 کروڑ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے۔ ہماری کچھ 20% آبادی سے زیادہ ویکسینیٹڈ ہیں، بھارت میں بہت کم ہے۔ لیکن ایک اور چیز، بھارت میں جو ویکسین لگی ہے اب اس کا پول کھل رہا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے بھارت میں جعلی ویکسین لگ رہی تھی، نمک ملا پانی اور دیگر عجیب و غریب چیزیں ان کو لگائی جا رہی تھی لوگوں کو، اور لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے۔ بے شمار لوگ جو ویکسینیٹڈ اپنے آپ کو سمجھ کے محفوظ سمجھ رہے تھے، اور جو ان کا نیشنل ڈیٹا ہے اس کے اندر وہ ویکسینیٹڈ ہے، لیکن ان کو ویکسین لگی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے جی بھارت کی ایک کارکردگی چھوٹی سی میں نے آپ کو بتائی ہے، اور درجنوں ایسی چیزیں اور مثالیں ہیں جو بھارت کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ جے شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے سلامتی کونسل کے اندر بہت زیادہ رونا دھونا مچایا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ذرا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں۔ بھارت کو ایکچولی سلامتی کونسل کی اعزازی ایک قیادت ملی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، اور جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جاتا ہے، اس 2 مہینے کو ایسے یاد رکھا جائے گا کہ بھارت نے اپنے کسی بھی مخالف کو بولنے نہیں دیا اقوام متحدہ میں۔ پاکستان نے 3 مرتبہ بڑی کوشش کی بولنے کی، لیکن بھارت نے پاکستان کو بات نہیں کرنے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت اس قابل کبھی نہیں ہوگا، نہ بھارت کو اس قابل سمجھا جائے دنیا میں کہ وہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت حاصل کرے، کیونکہ اگر اس کو یہ مل گیا تو وہ ان ملکوں کو دبائے گا جن ملکوں کی بات وہ نہیں سننا چاہتا۔ پاکستان افغانستان کے مسئلے میں سب سے اہم فریق تھا، پوری دنیا مانتی ہے۔ رشیا نے ایون بھارت کو پیچھے رکھ کے پاکستان کو اندر کیا تھا کہ پاکستان سے زیادہ بہتر کوئی ان مذاکرات میں نہیں آ سکتا، لیکن اسی بھارت نے اسی پاکستان کو بولنے نہیں دیا اور بڑی زیادتی کی سلامتی کونسل میں، الٹا الزامات پاکستان پہ جان بوجھ کر لگائے۔ اب جے شنکر کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سن لیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس سے دیگر دہشت گرد جماعتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ انہوں نے لشکر طیبہ اور جیش محمد کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ گروہ پابندی کے باوجود کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جب کہتے ہیں تو پاکستان پہ ایکچولی الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے قریبی پڑوس میں داعش زیادہ متحرک ہو گئی ہے اور مسلسل اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ افغانستان میں پیش آنے والے واقعات نے قدرتی طور پر علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی دونوں کے لیے عالمی خدشات کو بڑھا دیا ہے، یعنی دنیا کو ڈرا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں بہت بڑی دہشت گردی ہونے لگی ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر رجیم چینج ہو گیا ہے، اور پاکستان کی 2 دہشت گرد تنظیمیں اور وہ پتہ نہیں افغانستان کے اندر پنجے گاڑ رہے ہیں، داعش آ گئی ہے، اس قسم کا کہہ کے وہ ڈرا رہے ہیں۔ اور کووڈ کی جو حقیقت ہے، دہشت گردی اس سے بڑی حقیقت ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے جب تک ہم سب محفوظ نہ ہو۔ لیکن کچھ ممالک ہمارے اجتماعی عزم کو کمزور کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر خون سے لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا پٹھان کوٹ کا، ممبئی اٹیک کا اور پلوامہ کا۔ یہ وہ 3 حملے ہیں جو بڑے حملے جن کو بھارت کہتا ہے ہمارے پر ہوئے گزشتہ 1 دہائی یا 15 سال میں۔ تو میں آپ ان تینوں کی حقیقت آپ کو 2 لائنوں میں بتا دیتا ہوں۔ صرف ہیمنت کرکرے کو آپ پڑھ لیں، ان کے سٹیٹمنٹس کو، ان کی جو کتھا ہے جو انہوں نے لکھی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ممبئی اٹیکس کے پیچھے کون تھا اور کس نے وہ کروائے تھے۔ صرف آپ کرنل پروہت کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اعتراف جرم کیا کیا ہے، کہ سمجھوتا ایکسپریس میں کیسے بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا، پوری کی پوری ٹرین کو کیسے آگ لگائی اور کس طرح RDX لگایا، یہ کرنل پروہت آپ کو بتائے گا۔ آپ اس سے پوچھ لیں، اس نے بتایا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے۔ مالی گاؤں میں جو حملے ہوئے تھے بم دھماکے، اس میں بھارتی فوج کیسے ملوث تھی یہ بھی کرنل پروہت بتا چکے ہیں۔ جبکہ پٹھان کوٹ اور پلوامہ یہ 2 واقعات کشمیریوں نے کیے ہیں، وہ کشمیری جن پہ آپ کرفیو لگاتے ہیں، وہ کشمیری جن کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں، وہ کشمیری جن کو آپ ان کے حقوق نہیں دے رہے،
وہ کشمیری جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بھارت کے ساتھ. تو جنگ میں تو سب جائز ہوتا ہے, اور جنیوا کنونشن میں بھی اگر کوئی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ فریڈم فائٹر ہے. سو دے آر فریڈم فائٹر, وہ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے, یہ تو سب کے سامنے ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ ان واقعات کو لے کر بھارت اتنا زیادہ واویلا کر رہا ہے کہ ایک ممبئی اٹیک ہو گیا, وہ آج سے 15 سال پہلے. ایک جی پٹھان کوٹ کا واقعہ, وہ بھی کئی سال ہو گئے. ایک جی یہ واقعہ ہو گیا پلوامہ کا, یہ بھی 2 سال سے زیادہ ہو گئے. تو بھارت نے اتنا اعصاب پہ کیوں سوار کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں جب یہ دہشت گردی آئی اس میں تو کوئی نہیں بات کرتا. پاکستان میں 70 سے 80 ہزار انسان شہید ہوئے ہیں. ہماری فوجی قربانیاں, پولیس کی قربانیاں, سویلینز کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ہماری شہادتیں بہت زیادہ ہیں. بھارت کی 2% بھی نہیں ہے. 2% بھی میں کہہ رہا ہوں تو یہ بہت زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. بھارت کی 2% بھی نہیں ہے, لیکن بھارت کہتا ہے کہ وہ دہشت گردی تھی, اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا وہ کچھ نہیں تھا. اور پاکستان نے اپنے اندر ہونے والی دہشت گردی کے سارے ثبوت ساری دنیا کو دیے کہ کیسے بھارت اس کے اندر ملوث ہے. بھارت میں آخری واقعہ ہوئے کچھ 2.5 سال گزر گئے ہیں, لیکن پاکستان میں تھوڑے دن پہلے دھماکہ کروایا انہوں نے. داسو اٹیک کیسے افغانستان اور بھارت کے ساتھ جڑا ہے سب جانتے ہیں. اسی طرح جو لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے قریب ایک حملہ ہوا, وہ کیسے بھارت نے کروایا اور کون کون سے لنک تھے سارے ہم نے دنیا کو بتا دیے ہیں, وہ بھی سب جانتے ہیں. ان پہ کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور بھارت سلامتی کونسل کی یہ چھوٹی سی جو ہے چند دنوں کی چاندنی, اور اس پہ خوش ہو رہا ہے. میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کر رہا ہے عالمی سطح پہ اور ریجنل لیول پر بھی. بھارت کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ غور کیجئے. بھارت اس وقت اس لیے شور مچا رہا ہے کیونکہ اس کے پول کھل رہے ہیں. افغان طالبان نے بھارتی ٹی وی چینلز کے مطابق, میں نہیں کہہ رہا, بھارتی ٹی وی چینلز, بھارتی اخبارات, بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ افغان طالبان نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے افغانستان میں, وہ جو بھارت کے سفارت خانے اور کونسلیٹ تھے وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں طالبان کی طرف سے. بھارتی تو چلے گئے افغانستان کو چھوڑ کے, طالبان ان کے دفاتر پہ چھاپے مار رہے ہیں. اور بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ پاکستان کی ایجنسیوں کے, خاص طور پہ وہ ISI پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے کہنے پر طالبان چھاپے مار رہے ہیں بھارتی دفاتر میں, اور وہاں سے ریکارڈ نکال کے چیک کیا جا رہا ہے. وہ دیکھیں وہاں پہ ان کی حکومت ہے, وہ جو مرضی کرے. اور اگر بھارت نے کچھ غلط کیا نہیں پاکستان کے ساتھ, ان کے پاس ایسی کوئی لسٹیں نہیں ہیں, یا انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی سازشیں نہیں کی ہوئی, یا کوئی ایسا الٹا سیدھا ریکارڈ ان کے پاس نہیں پڑا ہوا, تو پھر بھارت کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھارت کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پریشان وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پول کھلنے کا وقت آ گیا ہے. ان کے ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ طالبان کے قبضے میں آنے والے ہیں. ان کے وہ سارے ڈاکومنٹ اور ان کی وہ ساری تیاریاں جو انہوں نے کر رکھی تھیں, وہ سب کچھ وہ وہاں چھوڑ کے آئے ہیں, ان کو طالبان حاصل کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ بھارت کی توقع سے بہت پہلے ہو گیا. بھارت کو لگتا تھا 2-4-6 ماہ لگیں گے, اپنا سامان ہم آرام سے ضائع کر لیں گے, لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے. ان کو جان چھڑا کے, جان بچا کے بھاگنا پڑا. لیکن ہوا کیا کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی چھوڑ آئے اپنے پیچھے جو ثبوت ہیں عالمی لیول کے, جو بھارت کے خلاف کہ وہ پاکستان میں کیسے دہشت گردی کرواتا تھا, اور اب وہ سارے پکڑے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ بھارت زیادہ بدنام ہو جائے, اس سے پہلے کہ بھارت پہ دنیا ایلیگیشن لگائے, اس سے پہلے کہ بھارت پہ پابندیوں کا مطالبہ کیا جائے, بھارت نے رونا دھونا شروع کر دیا, جی ہم تباہ ہو گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے. اب ایسے میں الجزیرہ نے ایک رپورٹ لکھی اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. الجزیرہ نے لکھا کہ بھارت میں ایک مسلمانوں سے دشمنی جاری ہے. ممبئی اور دلی سمیت کئی شہروں سے مسلم نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. کئی مسلم نوجوان سالوں سے قید بھگت رہے ہیں. اکثر کو ابھی تک عدالتوں تک رسائی بھی نہیں دی گئی. مہاراشٹر کا ایک نوجوان ہے, اس کا نام ہے محمد عرفان. اس کی انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ 2012 میں بھارت نے اٹھایا اور پولیس نے کہا کہ سیاستدانوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اس شخص نے. وہ بیچارہ بیٹریوں کا کام کرتا تھا, اس کو گرفتار کر لیا. کئی مہینوں تک سنوائی نہیں ہوئی. اب یہ جون 2021 میں وہ چھوٹ کے باہر آیا. اس کی نئی شادی تھی, 2 ماہ بعد اس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا. وہ 9.5 سال جو ہے وہ جیل میں گزار کے باہر نکلا. یہ ایک مثال پیش کی ہے الجزیرہ نے, اور انہوں نے بتایا کہ 9 سال کی سزا ایک موت کی سزا کی طرح تھی. مسلم اسٹوڈنٹ لیڈر آصف اقبال کو 1 سال سے زائد ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں گزشتہ 19 سال سے کالے قوانین کے تحت
127 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। कानूनी माहिरीन ने इन काले कवानीन को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। एक और चीज़ भी हुई है, भारत की अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत भी मुतासर हो गई है तालिबान के आने के बाद। और देखना यह है कि भारत जो ज़रूरियात की चीज़ें अफ़गानिस्तान से लेता था या अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करने के उसके मंसूबे थे, उनका क्या बनता है। क्योंकि जैसे जैसे भारत के ख़िलाफ़ चीज़ें अफ़गानिस्तान में मिल रही हैं, और तालिबान ये वैसे नहीं है, ये पढ़े लिखे तालिबान हैं, वो तो हर चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, तो इससे भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। वो पहले की तरह सूरत हाल आसान नहीं रहेगी। ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स, यहाँ पे भारत का पोल खुलने वाला है। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स पे बात करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपको दिखाता हूँ। नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ी बिजली और गिरी है। वो क्या है? वो ये है कि भारत में एक सर्वे हुआ है, और इस सर्वे के मुताबिक अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब में उन्होंने देखा कि कौन कितना मकबूल है। नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है वो हैरान कुन हद तक नीचे है, और उसकी मकबूलियत में 40% कमी हो गई है। ये इंतहाई परेशान कुन बात है। 40% टोटल मकबूलियत होती है, तो नरेंद्र मोदी की अपनी मकबूलियत में 40% कमी हो गई। अगर कोई पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रही है और इस किस्म की सूरत हाल का उसको सामना करना पड़ता है, तो वो पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। सर्वे के मुताबिक अगले वज़ीर आज़म के तौर पर 11% ने राय दी कि उत्तर प्रदेश का जो वज़ीर आला है आदित्यनाथ योगी, उसकी हमायत में। 10% ने राहुल गांधी की हमायत में। 8% अफराद ने अरविंद केजरीवाल की हमायत में। जबकि नरेंद्र मोदी, जिसकी मकबूलियत गुज़िश्ता साल 66% थी, और कोरोना के अंदर इंतहाई बदतरीन कारकर्दगी की वजह से, भारत की गिरती हुई मईशत की वजह से, महंगाई की वजह से, अक़लियतों के ऊपर लगातार मुज़ालिम करने की वजह से मोदी की मकबूलियत लगातार कम हुई है। और अफ़गानिस्तान में मार पड़ने के बाद तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। अब अगर दोबारा सर्वे करवाया जाए तो और डाउन आ जाएगी। जनवरी 2021 में 38% पे आई 66 से, और अब 24% पे आ गई है। यानी जो मकबूलियत का ग्राफ गिरा है मोदी का, ये एक रिकॉर्ड है कि एक साल में कोई लीडर यहाँ से यूं ठक ज़मीन पे आके बैठ जाए, गिर जाए। अभी तो जैसे जैसे इलेक्शन आएगा चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। भारत मोदी से जितनी जल्दी जान छुड़ा लेगा, भारत के लिए इतना बेहतर होगा। और मोदी जितनी देर भारत पे हुक्मरानी करेगा, पाकिस्तान के लिए उतना बेहतर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जैसा पागल आदमी जितनी देर भारत में रहेगा और उनके वहाँ पे हुकूमत करेगा, तब तक वो उनको नुकसान पहुँचाता रहेगा। अपनी गलत पॉलिसी से खित्ते के अंदर भारत को अकेला करता जाएगा। यानी अब उसने दोस्ती की है जाके अमेरिका के साथ, दोस्ती की है जाके यूरोपीय ममालिक के साथ। हमने उनसे दोस्ती करके देख ली, हम तो हाथ पांव झाड़ के उठे हैं कि वो किसी के सगे नहीं हो सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के निकाला था। अब ये अमेरिकन आए हैं, पाकिस्तान को समझ आ गई है कि ये बैसाखियाँ ज़रूर देते हैं लेकिन फिर सारी ज़िंदगी तंग करते हैं। अब उनसे भी जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन भारत अपने आप को उसी शिकंजे में फंसा रहा है जिससे पाकिस्तान ने अपने आप को निकाला है। और इस खित्ते में भारत, रशिया हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, आपका म्यांमार हो, अफ़गानिस्तान हो, या सेंट्रल एशिया के ममालिक हों, ईरान हो, अपने आप को अकेला करता जा रहा है। पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी अहमियत को बढ़ाया है, चाहे तुर्की हो, और भारत ने अपनी अहमियत को इस खित्ते में कम किया है। सिर्फ एक चीज़ उनके पास ऐसी है जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं, और वो है उनकी पॉपुलेशन। वो आबादी इतनी बड़ी है, मार्केट का साइज़ इतना बड़ा है कि दुनिया का मफाद भारत के साथ दोस्ती में है। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। अदरवाइज़ भारत के साथ जो मोदी ने कर दिया है वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। नाज़रीन, एक और ख़बर है बड़ी अफसोसनाक, ये अमेरिका से है। टेक्सास में आफिया सिद्दीकी के ऊपर एक हमला हुआ है। इनको अमेरिका ने दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ़्तार किया हुआ है, और अब तो अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो गया है। लेट्स सी इनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो MC कारसोइल जेल है, वहाँ एक कॉफ़ी के गर्म मग के साथ एक दूसरे कैदी ने हमला किया है। इससे पहले भी वो कैदी ने कई दफ़ा हरास किया आफिया सिद्दीकी को, और बरतानिया का जो एडवोकेसी ग्रुप है उन्होंने ये बताया कि आफिया सिद्दीकी के वकील के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन बाहर निकली है कि आफिया सिद्दीकी पे बड़ा ज़ोरदार हमला हुआ है, और उनके ऊपर ना सिर्फ
کیونکہ وہ اب اس وقت اس حالت میں نہیں ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو گرم کافی نہ صرف ان کے اوپر پھینکی گئی بلکہ مگ کے ساتھ مارا گیا ہے، اور اس کے بعد انہیں ویل چیئر کے اوپر باہر لایا گیا اس جگہ سے۔ ان میں اتنی سکت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے خود وہاں سے موو کرتی، ویسے بھی وہ زیادہ ویل چیئر پہ رہتی ہیں، بیمار ہے کافی زیادہ، جو تصاویر ان کی موجود ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو عافیہ صدیقی کے چیپٹر پہ بھی اب حکومت پاکستان کو، خود امریکن گورنمنٹ کو انسانی ہمدردی کے تحت، ویسے وہ کرتے تو نہیں ہیں، اور ایون طالبان بھی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اب ایک خاتون جو ہیں ان کو بجائے اس کے کہ زیادہ اذیت دی جائے اور ایک مثال بنا کے دنیا کے سامنے رکھا جائے، جب سارے معاملات ختم ہو رہے ہیں تو ان کو بھی رہائی ملنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔